استدا ہے۔ ذاکر مظفر حسین خان اور ان کی اہلیہ اور ان کے خاندان میں جتنے بھی مرحومین ہیں، دعا کریں مولا کائنات آج کی اس بابرکت پاکیزہ رات کا صدقہ ان سب کے مزید درجات بلند فرمائے۔ جناب سید اذان رضا 4 سطروں سے میں پیش کروں گا۔ آج جشن ہے، بہت بڑی عید ہے عام شیعوں کی، اور میرا بھی دل کر گیا کہ میں بھی 4 سطریں پڑھوں۔ کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں، توجہ، جتنی توجہ کریں گے اتنا لطف آئے گا۔ کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں، کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں، کہا خدا نے علی سے بنا کے جنت کو، اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ حیدری، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑی توجہ کی تھی نے، انشاءاللہ اس طرح توجہ کر دے رہے ہو تو بہت پیارے پیارے آج لذیذ سوانوں میں شعر سنانے۔ بسم اللہ جی، ضرور، سارے دی مرضی ہے، ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری۔ کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں، کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں، کہا خدا نے علی سے بنا کے جنت کو، اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ بسم اللہ حیدری، یا علی یا علی یا علی حیدری، زندہ و سلامت رہو، جیو ملک جی جیو۔ جشن مولود کعبہ کے واعظ بے بدل سید اذان رضا بخاری، ان کے بعد انشاءاللہ مخدوم سید نالین عباس بخاری آف جھنگ خطاب فرمائیں گے، مل کے بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے سارے انو یا علی مدد۔ آپ سب کو میری طرف سے جشن سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب، مشکل کشا، شیر خدا، حاجت روا، مولا میرا، اسد اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، شوہر تطہیر، وارث حسنین، برادر مصطفیٰ کی آمد مبارک۔ بسم اللہ جی، خیر مبارک۔ دعا ہے مالکان عزت، ہر صاحب عزت کی عزت محفوظ فرما۔ شہزادی کونین اس صفِ تہنیت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میری آقا زادی جو حاضرین ناظرین مودت کے مصلی پر عشق کی نماز ادا کر رہے ہیں، میری آقا زادی و سجر رسالت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو اپنی نیک حاجات لے کر آئیں، آج کے دن کا صدقہ تمام تر کی حاجات کو پورا فرما۔ یہ ہاتھ جتنے اٹھے ہیں اتنی دیر تک ان ہاتھ کو موت نصیب نہ ہو جب تک کربلا کی سواری سے نصیب نہ ہو۔ جتنی دعائیں میرے ذمہ ہیں مولا، ڈھیر ساری دعائیں ذمہ ہیں، ساری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کی پہلی صبح و شفاعت محمد مصطفیٰ نصیب فرما۔ بانیان جشن زوار میثم علی خان زہیر علی خان کے رزق بخت اضافہ فرما۔ آخری دعا حجت دوراں ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم سرکار والی الاثر امام زمن بادشاہ کی ظہور میں تاجیل فرما۔ مالک کا قرب نصیب فرما، انتظار نصیب فرما، دیدار نصیب فرما، مالک کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جی میں ذکر پاک کا آغاز کروں۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتہ لما الغلق وفاتہ لما سبق المغنی الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی اللہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل بیت و یطہرکم تطہیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مجمع ڈیڑھ سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بازو بلند ہاتھ چاہ کے بولو حیدری، جھوم کے بولو، مل کے بولو حیدری. سب سے پہلے آج کے اس جشن تہنیت اور اس پر موجود تمام تر حاضرین، ناظرین، موالیان عاشقان سرکار دو عالم کے دلوں کے تخت پہ موجود ولایت مطلق کے وسیلے سے درخواست گزاروں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیبت میں وارث کعبہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مدبر الامور مطلق العنان اپنے چہرے سے حجاب غیبت ہٹائے، کعبے کی چھت پہ اپنا قدم رنجا فرما کر کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب. علی 4 سطریں پڑھنے جا رہا ہوں جی. لوگ کہتے ہیں یہ جو بندے 13 رجب، کیونکہ اتنی سردی میں یا تو ستارے جاگتے ہیں یا پھر حیدر کرار کے پیارے جاگتے ہیں. بابا جی حیدری، مل کے بولو حیدری. 4 سطریں پڑھنے جا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ جو اس جشن میں آ کے بیٹھ کے ہیں اتنی سردی، انہیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ وہ آپ کا جو فائدہ ہے میں جواب کی صورت میں 4 مصرے پیش کرنے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میرے علی کے کرم کے ہدف میں بیٹھے ہیں، میرے علی کے کرم کے ہدف میں بیٹھے ہیں. بولنا ساروں نے جی، میں آپ کی طرف سے جواب دے رہا ہوں، بولنا آپ نے تائید کا حق ادا آپ نے کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے علی کے کرم کے ہدف میں بیٹھے ہیں، وہ خاک ہو کے بھی نوری صدف میں بیٹھے ہیں. علی کے جشن میں 13 رجب جو بیٹھ گئے، قسم خدا کی وہ بندے نجف میں بیٹھے. ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر، مل کے بولو حیدری. قسم خدا کی وہ بندے تو نجف میں بیٹھے ہیں. سب سے پہلے ایک جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں. اگر یہ جملہ وصول ہو گیا جی تو مجھے پتہ چل جانا ہے میں نے آگے پڑھنا کتنا ہے اور آپ نے آگے سننا کتنا ہے. میں بتا دوں یہی جملہ میرا جی آغاز جشن ہے، یہی جملہ عروج جشن ہے، یہی جملہ اختتام جشن ہے. یہ جملہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جملہ کیا ہے؟ جملے کے پر غور کریں. میں کہہ رہا ہوں 3 دن کعبہ کے اندر تھا کون کون؟ 3 دن. جملے کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. بولو گے نہیں، میں یہی ریپیٹ کرتا رہوں گا، میں بولتا رہوں گا. 3 دن کعبہ کے اندر تھا کون کون؟ 3 دن کعبہ کے اندر تھا کون کون؟ 3 دن کعبہ کے اندر علی کی اماں تھی. 3 دن کعبہ کے اندر علی کی اماں تھی. علی تھے اور علی تھا. 3 دن آپ جیئیں، آباد رہیں، سلامت رہیں. بہت اچھا وصول کیا. 4 مصرے میں آپ کو اور سنا دو، پھر آگے تھوڑی سی منزل بلند کرتے ہیں. پھر باوران دے حوالے جشن باوری جانن تے موالی جانن. 4 مصرے اور سن لے. 4 مصرے سنانے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے. اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے. اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے. کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے. کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں ہے. صدیاں میسر بھی ہوں اس زندگی پہ لعنت جس زندگی میں حیدر کی ولا کوئی. حیدری مل کے بولو حیدری. بس جی جشن بن گیا. یہی جشن ہے جی. آپ سب کے چہرے خوش ہو گئے. یہی جشن ہے جی. حقیقت میں تو یہی جشن ہے. بابا جی کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں آج 14 رجب کی رات ہو گئی ہے.
13 का सूरज, 13 का दिन गुजर गया है। जिन्होंने 13 रजब का सूरज देखा है वो सुबह उठे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा वो सोए रहे होंगे। लेकिन आज इस इमाम बारगाह में, इस इमाम कोर्ट में, सरपाक में मैं 13 रजब का सूरज दिखाऊंगा। 13 रजब का सूरज जिसने देखना है वो अली बादशाह के तकसीम की हुए रिज़्क से मिलने वाली ताकत से गर्दिश करने वाले खून में हर एक कतरे की ताकत को अपनी जुबान यानी कि नुक्ता-ए नुत को अपनी जुबान में लेकर आए और इतना बुलंद नारा लगाए कि पूरे पाकिस्तान को पता चल जाना चाहिए कि विलायत को वाजिब मानने वाले जश्न सरकार अमीर बना रहे हैं। मिल के बोलो, हाथ उठा के बोलो, झूम के बोलो, हैदरी याली याली। आज मैं आपको 13 रजब का सूरज 14 की रात में दिखाऊंगा। ना दिखाऊं तो कहना कसरत तहीर की मिट्टी चाटने वाले और ईमान के 10वें तख्त पे बैठने वाले सलमान से मैंने खैरात ही नहीं मांगी। मैं दिखाऊंगा, जो देखना चाहता है, जो सुनना चाहता है वो देखे। सलवटों से मुबर्रा तौहीद, पर्दा सुखन तौहीद में इरताश हुआ, कदा कदर में डली कदर इरादे में और इरादा मशीयत में तब्दील हुआ कि ज़मीन के निज़ाम शमसी के शम्स को रोज़ शब के तगय्युर के लिए मसरूफ़ कर दिया गया। सूरज ने पहली बार अपने जानुओं से सर उठाकर पहली बार अपनी देखती हुई आंखों से तुराब को देखा। तुराब को देखने के बाद सूरज का ये जो पहला दिन था, दिन दोपहर में, दोपहर शाम में, शाम रात में तब्दील होगी और अल्लाह जाने कितनी सदियाँ सूरज ने अपनी इंतज़ार की इद्दत में जलते 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 गुजार दी। कितनी सदियाँ सूरज ने गुजार दी, कितनी सदियां, अल्लाह जाने कितनी सदियां सूरज ने गुजार दी। उसके बाद सूरज की इन्हीं आंखों के सामने, सूरज की इन्हीं आंखों के सामने आदम को, अल्लाह ने आदम की मिट्टी को जमीन से उठाकर जिंदगी की तासीर दी। फिर इसी जिंदगी का तासीर का नाम आदम रखा गया। आदम को देख के सूरज कहने लगा, ठीक है, आदम है, मस्जूद मलाइक है, नबी है, ठीक है, आदम है, मस्जूद मलाइक है, नबी है, ये भी मेरी तरह किसी साहिब अल अमर के अमर का पाबंद है। जिसने मुझे इजाजत दी तो मैं तलू होने पे मजबूर हुआ, ये भी मेरी तरह किसी साहिब अल अमर के अमर का पाबंद है। फिर उसके बाद सूरज की इन्हीं आंखों के सामने नूह की अचकोले खाती हुई कश्ती किसी नफ्स मुतमइन्ना की इसम की तासीर लेकर इत्मीनान के साथ किनारे पे आकर पहुंची। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने दाऊद को मलय्यन अल हदीद बनाया गया। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने, सूरज की इन्हीं आंखों के सामने दाऊद ने लोहे को मोम किया। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने सलमान को परवाज अता की गई। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने इब्राहिम का 9 मील का जलता हुआ गुलजार बन गया। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने इस्माइल की गर्दन पे रखी हुई छुरी दारे हयात में तब्दील होगी। ये जुमला लाजमी सुनना, पूरे चकवाल का मजमा निचोड़ है। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी की कनीजी के सिले में मरियम को बतूल के मनसब पर फाइज किया गया। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी की कनीजी के सिले में मरियम को बतूल के मनसब पर फाइज किया गया। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने ईसा को तख्त से तख्ते पे बिठा दिया गया, तख्ते से तख्त पे बिठा दिया गया। सूरज की अल्लाह जाने कितनी सदियां सूरज ने जलते 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 गुजार दी। फिर 571 ईस्वी थी, सन 51 फील था, 17 रबी अव्वल थी। सूरज का सामना एक ऐसे आफ्ताब से हुआ जिसके सामने सूरज की रोशनी बांटती हुई आंखें कशकोल बनती हुई दिखाई दी। इस आफ्ताब का नाम मोहम्मद था और इस आफ्ताब की इताअत में सूरज ने पलक झपकते 30 साल गुजार दिए। 30वें साल की आखिरी रात थी कि कायनात के मोहतमम ने एक अजीब एहतमाम किया। रात ही रात में सूरज के सरमाई निकाब पे नादे अली का तावीज लिख दिया गया। सितारे रक्स करते रहे, सूरज देखता रहा, सूरज छुप के देखता रहा। फरिश्तों की फलकों पे रुका हुआ पानी शबनम बनकर काबा को गुस्ल देता रहा। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों ने दरख्वास्त दी कि ऐ अल्लाह हमें भी अली के जश्न में शिरकत होने की इजाजत दे। अल्लाह ने कहा, सारे नबी अपना अपना मुसल्ला उठाओ, मुसल्ला मक्के में जाके बिछाओ, ऐसे बिछाना कि तुम्हारे सजदों का किबला अबू तालिब की हवेली बन जाए। तुम्हारे सजदों का किबला अबू तालिब की हवेली बन जाए। सूरज देखता रहा। नमाज ने नमाज की सनद लेने के लिए नमाज के दरवाजे पे खड़े होकर दस्तक दी, नमाज हो गई। सूरज देखता रहा। सूरज ने तलू होने से कुछ देर पहले फूलों से सरगोशी की। फूलों ने हवा से कहा, हवा ने सबा से कहा, हवा और खुशबू की डोली तैयार की। वजह अल्लाह मिल्लतुन का सुल्तान नसीरा की दस्तक हुई काबे की दरवाजे पर। काबे की बेताब फिजा ने मचल कर कहा, कौन? खुशबू ने हवा में डलकर कहा, जल्दी कर, दरवाजा खोल, 13 रजब के सूरज की पहली किरण आ गई। हैदरी जल्दी कर, दरवाजा खोल, 13 रजब के सूरज की पहली किरण आ गई। कुल लुत्फ आ रहा है, ये वक्त जाया है, लुत्फ आ रहा है। पिछले मल्ले वाले ठीक बैठे हो,
اچھا جی، اب قرآن کو اٹھاؤ، تفصیل سے اٹھاؤ، قرآن کو اٹھا کر دیکھو، قرآن میں ہر ایک لفظ کی تحریریں موجود ہیں، تفسیر موجود نہیں ہے۔ قرآن میں تفسیر موجود ہے، تحریر موجود ہے، تصویر موجود نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے محمد مصطفیٰ تک جتنے بھی معجزے ہوئے سب کی تحریریں موجود ہے، تصویر موجود کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے محمد مصطفیٰ نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تحریر ہے، تصویر کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے داؤد نے لوہے کو موم کیا، تحریر ہے، تصویر کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا، تحریر ہے، تصویر کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ نے اژدہا بنایا اپنی عصا سے، تحریر ہے، تصویر کوئی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت صالحہ کی ڈاچی پہاڑ سے باہر آئی، تحریر ہے، تصویر کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا، تحریر ہے، تصویر کوئی نہیں۔ پاکستان کا مجمع تحریریں موجود ہے، تصویریں جتنے بھی معجزے ہوئے تحریریں موجود ہیں، تصویریں کوئی نہیں۔ اللہ کی اس کائنات میں واحد معجزہ فاطمہ بنت اسد کا ہے، آج بھی مکے جا کے دیکھ لو، تحریر بھی موجود، تصویر بھی۔ ہاتھ اٹھا کے بولو علی حق۔ بس آخری بات کرنے جا رہا ہوں جی، ممبر جناب کے حوالے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بی بی آ گئی تھی، بی بی چلی گئی تھی، یہ اتنی کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ بچا گئے، دیوار کعبہ کمزور تھی، گر گئی تھی۔ مولانا شبلی نعمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھ دیا جی کہ وہ اتفاق سے علی کی ماں آ گئی تھی، اتفاق سے بی بی چلی گئی تھی، اتفاق سے دیوار ٹوٹ گئی تھی۔ دنیا علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ اتفاق کب ہوا، کیسے ہوا، کیونکہ اتفاق سے آج اس جشن میں سرکار امیر بادشاہ کے سید اذان رضا اور موالیان عاشقان حیدر کرار جمع ہو گئے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ بھی اتفاق سے سن لئیے، اتفاق کب ہوا، اتفاق کیسے ہوا۔ اتفاق سے علی کی ماں چلی رحمان کے گھر آ گئی، اتفاق سے دیوار کعبہ ٹوٹ گئی، اتفاق سے بی بی اندر چلی گئی، اتفاق سے دیوار پھر بن گئی، اور اتفاقاً بھی ابو طالب نے کسی سے نہ پوچھا کہ 3 دن علی کی اماں کہاں ہے، اور اتفاق سے محمد مصطفیٰ علی کو لینے کے لیے چلے، اور اتفاق سے پہلی زیارت محمد کی علی بادشاہ نے کی، محمد کے ہاتھوں پہ علی نے سورہ مومنون کی تلاوت کر دی۔ اتفاق سے علی کو لے کر محمد گھر آ گئے، اتفاق سے ابو طالب کی حویلی میں علی بادشاہ نے چپ کر لسان اللہ نے 10 سال گزار دیے۔ اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو پھر کان کھول کے سن لے۔ اتفاق سے اسلام کی پہلی دعوت ذواللہ شیرہ ابو طالب کی حویلی میں ہوئی۔ اس میں تیسرے دن محمد مصطفیٰ نے اٹھ کر کہا ایوکم یوزرونی فی حاذ الامر۔ اتفاق سے لوگ بیٹھے رہے، اتفاق سے وہی اٹھا جو اٹھے تو خدا کا دین اٹھتا ہے۔ علی اٹھے، علی نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول اور ابو طالب اپنے بابا کے اتفاق سے وعدہ کرتا ہوں آج کے خلاف جو بھی زبان تیرے خلاف بکواس کرے گی وہ اتفاقاً بھی بولنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو اتفاق سے سن۔ ہجرت کی رات آ گئی تھی، محمد علی بن کر چلے گئے تھے، علی محمد بن کر سو گئے تھے۔ مکے کے کافر سوئے ہوئے محمد کو جاگے ہوئے علی سمجھتے رہے تھے۔ اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو اتفاق سے سن۔ بدر کا میدان آ گیا تھا، بدر کے میدان میں پہلی بار ابو طالب کے بیٹے نے تلوار نیام سے نکالی، ہندا کے عاشقوں کو جہنم واصل کرنے کے لیے 70 تحفے پیش کرنا پڑ گئے تھے۔ اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو اتفاق سے سن۔ احد کا میدان تھا، محمد مصطفیٰ کو بچا کر علی پہلی بار مدینے لے آئے تھے۔ اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو اتفاق سے سن۔ پاکستان کا مجمع غور کرو، اگر بندہ ان جملوں پہ نہیں بولے گا اس نے ساری زندگی نہیں بولنا، کیونکہ علی بادشاہ کے جشن سے بچی ہوئی زبان گھر میں صرف لڑنے کے کام آ سکتی ہے۔ بولو جو میری تائید کرتے ہو۔ اتفاق سے خندق آ گئی تھی، خندق کھودی گئی، اتفاق سے اس میں کافر آ گیا، اتفاق سے اس نے نیزہ نصب کیا، اتفاق سے کہنے لگا بھیج اسے جسے جنت جانے کی جلدی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا تھا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، لیکن کتے کی زبان بند کرنے کے لیے اتفاق سے انسان ہونا ضروری تھا۔ علی اٹھے، اتفاق سے علی چلے، اتفاق سے علی کی تلوار چلی، اتفاق سے محمد مصطفیٰ نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق فی افضل العبادت ثقلین۔ اتفاق سے علی چلے، اتفاق سے خیبر کا میدان آ گیا تھا۔ اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو اتفاق سے کان کھول کے سن۔ اتفاق کب ہوا، اتفاق کیسے ہوا۔ اتفاق سے خیبر میں علم ملا، اتفاق سے مشکل کشا بنا، اتفاق سے حاجت روا بنا، اتفاق سے مشکل کشا بنا، اتفاق سے علی امیر المومنین بنا۔ اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو اتفاق سے سن، فتح مکہ ہوا، اتفاق سے علی نے بت توڑے، اتفاق سے محمد مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اتفاق سے محمد مصطفیٰ نے فرمایا
اتفاق سے محمد مصطفیٰ فرما رہے انا مدینۃ العلم والی بابوہا، اتفاق سے مدینہ محمد مصطفیٰ فرما رہے انت منی بمنزلۃ و ہارون و موسیٰ، اتفاق سے محمد مصطفیٰ بادشاہ فرما رہے انت منی بمنزلۃ راس من الغاسیہ، اتفاق سے محمد مصطفیٰ آخری حج پہ گئے، اتفاق سے پالان کا ممبر بنا، اتفاق سے علی کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں گیا، اتفاق سے محمد کے بارے میں علی نے فرمایا، علی کے بارے میں محمد فرماتے من کنت مولا فہذا علی مولا، اس دن فیصلہ ہو گیا کہ علی کا دشمن اتفاقاً بھی حلال زادہ نہیں ہو۔ ایسے نہیں، اٹھ کے بولو، مل کے بولو، جھوم کے بولو، ماں کی شرافت کی گواہی دے کے منکر کو جلا کر بولو بولو علی لال کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے واعظ بے بدل سید اذان